آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. وقال تعالى إلى مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى إلى مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا کرم ہوا کہ جمعہ کی نسبت سے کچھ دیر کے لیے دین کی باتیں سننے سنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا. بزرگوں اور دوستوں، انسان جیسی زندگی گزارے گا اس کی موت ویسے ہی آئے گی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی. وکما تموتون تبعثون، اور جیسی تمہاری موت آئے گی قبر میں معاملہ تمہارے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گا. آج ہم لوگ زندگی کو بہت بڑی سمجھ لیے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی محبت رگ و پے میں اس طرح محبت جذب کر گئی ہے کہ ہم لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور یہ سوچ لیں کہ ہماری زندگی بہت بڑی ہے، ابھی موقع باقی ہے، اللہ کو خوش کر لیں گے، آخرت کی تیاری کر لیں گے، عمر تو کافی بڑی ہے. حالانکہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سے 70 برس کی زندگی عطا کی ہے. عمومی طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 60-70 سے زیادہ انسان اس وقت نہیں جی پا رہا ہے، اور اگر کوئی ذہے قسمت خوش قسمت ہو جائے تو 100 تک، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جبرائیل امین علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے آخری زمانے میں آ کر ملاقات کرتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال سے کچھ زائد جو ہے زندگی عطا فرمائی. 1400 سال آپ حیات تھے، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کیا. جبرائیل امین آخری زندگی میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں نوح علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی، آپ جو 1400 سال دنیا کے اندر گزارے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ آپ کو کیسا لگا؟ کس طرح آپ نے محسوس کیا؟ زندگی کتنی لمبی اور کتنی چھوٹی آپ کی رہی؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جبرائیل، مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ ایک روم ہے، ایک گھر ہے، ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. اتنی جو مسافت ہوتی ہے، اتنا جو وقت لگتا ہے، ویسے ہی مجھے لگا 14 سالہ زندگی. آج 60-70 سال والے جو ہے امید پر جی رہے ہیں کہ ہم اپنی عاقبت بنا لیں گے، آخرت بنا لیں گے. کافی عمر پر جوان ہے تو بڑھاپے کے انتظار میں ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر دیکھیے عذرے اور بہنا ہی بہنا اس کے پاس موجود ہے. ہاتھ کام نہیں کر رہا، پیر نہیں چل رہا ہے، پیٹ کی بیماری سے ہم پریشان ہیں، نجاست کا احساس نہیں ہوتا، پاکی ناپاکی کا احساس ہمیں نہیں معلوم ہوتا. کیسے ہم نماز پڑھیں گے؟
ہم امت محمدیہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے زندگی کے، 63 سالہ زندگی کے بعد آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے نکلا تھا وہ تو الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحابی جو ہے کندھے کے سہارا دے کر مسجد میں جو ہے لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جو ہے لڑکھڑا رہا ہے، زمین پر جو ہے گھسٹ رہا ہے، اور اس وقت مسجدیں کیونکہ کچی ہوا کرتی تھی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے پیر گھسٹنے کی وجہ سے لکیر بن جاتا تھا، ایک داغ کھینچ جاتا تھا، اور اس وقت بھی آپ جو ہے مسجد کے اندر تشریف لائے اور نماز ادا کی، اور آخری الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا تھا؟ الصلاۃ۔ اس کے بعد کوئی الفاظ اور نہیں پڑے، آپ انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم اس کے نام لیوا عاشق رسول ہیں، اس کے امتی ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے عذر، یہ عذر چلے گا وہاں پر نہیں چلے گا۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، ہماری زندگی جیسے دنیا کے اندر گزرے گی، ہماری موت بھی اسی طریقے سے آئے گی۔ کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے، اگر رب چاہی زندگی گزارو گے تو اچھی موت آئے گی، اور اگر منمانی زندگی گزارو گے تو موت بھی اس طرح کٹھن اور مشکل آئے گی۔ اور کما تموتون تبعثون، اور جس طرح تمہاری موت آئے گی قبر میں تم ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں ہم بدماشی شرارت کریں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکم عدولی کریں گے، نماز سے دور رہیں گے، ایمان کا کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، اور ہم چاہیں گے کہ موت ہماری اچھی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عدل ہے، انصاف ہے۔ میں نے خطبہ کے بعد 3 آیت مکرمہ قرآن مقدس کے مختلف مقامات سے میں نے پڑھی۔ پہلی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، دوسری آیت اینما تکونوا یدرککم الموت، اور تیسری آیت قل ان الموت الذی تفرون منہ۔ ان تینوں آیتوں کا تعلق جو ہے موت سے ہے، اور ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی آیت ارشاد خداوندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو رشتہ نہیں ہے، ہر ایک کو جو ہے موت سے ملاقات کرنی ہے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ وَإِنَّمَا تَوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہی معاملہ کیا جائے گا جو اعمال ساتھ میں لے کر کے آیا ہے، پورا پورا اس کو اجر ملے گا، انصاف ملے گا، عدل ہوگا وہاں پر۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم موت سے بچ جائیں، اور اس کے لیے اگر تم مضبوط قلعہ بھی تیار کر لو، لوہے کا مکان بنا لو، کہیں بھی سوراخ نہ ہو، یا پہاڑ کو چیر کر تراش کر اس کے اندر گھر بنا لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا پنجہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی، تمہیں دبوچ لے گی، نہیں بچ سکتے ہو موت سے۔ جب اس طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے، موت سے سابقہ ہونا ہے، موت آنی ہے، تو پھر موت کی تیاری کہاں ہمارے پاس؟ کیا یہی موت کی تیاری ہے کہ نماز ہم نہ پڑھیں؟ کیا موت کی تیاری اسی کا نام ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کریں؟ کیا موت اسی کا نام ہے، تیاری کا نام اسی کا ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں؟ بزرگ اور دوستو، موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر زندگی میں جو ہے عمل کرنا، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس کو ہر حال میں ادا کرنا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور طریقہ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، اس کا نام ہے موت کی تیاری۔ تو 60-70 سالہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے،
اور ہم کیسے بدماشی کرنے دنیا کے اندر میں. اور نوح علیہ السلام کو 14 سالہ زندگی اللہ نے اس امتی کو, اس زمانے کے لوگوں کو, کسی کو 900 سال, 800 سال, 700 سال, 500 سال, لیکن وہ حضرات فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا زندگی کیسے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے نبی, لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو, فرار اختیار کرتے ہو, وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی, تم کسی بھی حالت میں بچ نہیں سکتے ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک اعمال سے تمہیں باخبر کرے گا مرنے کے بعد. حساب و کتاب ہوگا, پریشان ہو جائیں گے ہم. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہمارا سماج کا یہ حال ہے کہ ان باتوں کو ہم لوگ رسمی طور پر سن لیتے ہیں, سننے کے وقت اپنی نیت کو درست نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتلایا جا رہا ہے, اس کے ترجمے کیے جا رہے ہیں, اس کے تشریحات علماء کر رہے ہیں, احادیث مبارکہ پیش کیا جا رہا ہے, اور ان میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جو کچھ اللہ واللہ کے رسول نے کہا وہ 100% صحیح ہے, اس میں شک کی جو ہے گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن عمل سے ہم کو دور ہے. بس ایک رسم بن گیا ہے, جمعہ کے دن ہمیں نماز پڑھنی ہے, مولوی صاحب کو تقریر کے لیے تنخواہ دیتے ہیں, اسے تقریر کرنا ہے آدھا گھنٹہ, ہم کو جو ہے سننا ہے. چونکہ آدھا گھنٹہ کے بعد ہی جماعت کھڑی ہوگی, تو ہم آدھا گھنٹہ کیا کریں گے, یہ بکتے رہے اور ہم سنتے رہے, اور ضرورت پڑے تو بیچ میں بات چیت بھی آپس میں کرتے رہے. چونکہ اتنا گمبھیر سے جو ہے ہم کو سننا تو نہیں ہے, اور سننا اس لیے نہیں ہے کہ عمل نہیں کرنا ہے. یہ ہماری موت کی تیاری. یہ مبلغین حضرات جو ہوتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں. آج بھی اس مسجد میں الحمدللہ کشن گنج جو ہے بہار سے جماعت آئی تھی, تو یہ حضرات جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اور یہ جب گشت کرنے کے لیے محلات میں جاتے ہیں, محلے میں جاتے ہیں, بستیوں میں جاتے ہیں, تو نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے اس طرح بھاگتے ہیں دیکھ کر کے دور سے کہ جیسے کہ ملک الموت آ رہا ہے, روح قبض کر لے گا. آج بہت مزہ آ رہا ہے. ایک آدمی آپ کی اصلاح کے لیے ایک قریہ سے, ایک ضلع سے دوسرا ضلع سفر کر کے آیا ہے, اور آپ کی محبت میں, آپ کے بستی میں آیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے طرح بھی نمازی بن جائے, دیندار بن جائے. اس کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس وہ چل کر آ رہا ہے, اور آپ اسے دیکھ کر چھپ رہے ہیں, بہانہ کر رہے ہیں, بھاگ. دنیا میں انسان کے اختیار ہے چاہے جو کچھ کر لے, لیکن مرنے کے بعد یہ اختیار اور قدرت عمل باقی نہیں رہے گا. مرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ بار الہ ایک روز کی مہلت ہمیں دے دیجیے, میں دنیا جا کر آپ کی رضامندی, آپ کی خوشنودی میں حاصل کر کے آ جاؤں گا. لیکن آنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ تو معلوم ہے انسان دنیا میں کس طرح آتا ہے اور کس طرح جاتا ہے. تو وہ فرمائش پوری ہو سکتی ہے. اللہ نے انسانوں کو جو روئے زمین پر لایا ہے تو وہ ڈائریکٹ رسی باندھ کر نہیں گرا دیا ہے. ایک پروسیس, ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو آپ کہہ بھی دیں, اور اگر اللہ مان بھی لے تھوڑی دیر کے لیے, تو کیا وہ پروسیس اس وقت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کے والدین بھی یہیں پر موجود ہے, آپ بھی موجود ہے, پوری کائنات کی انسانیت میدان حشر میں جمع ہے. کیسے آپ کو دنیا میں بھیج دیا جائے گا؟ اور اکیلے آ کر آپ کیا کر لیں گے؟ یہاں پر 60 سال 70 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے, اور ایک روز میں آپ جو ہے آخرت کی تیاری کریں. تو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, کام بہت بڑا نہیں ہے. شریعت پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. الدین یسر, دین آسان ہے. آسان کب ہوگا؟ جب ہم اس کام کو کریں گے. ہم ڈرائیور نہیں ہیں, میرے لیے ہیوا بہت بڑا پہاڑ ہے,
اس کے قریب سے ہم گزرنے میں ہم کو ڈر لگے گا. اگر چڑھا بھی کیا جائے گا تو اتر نہیں پائیں گے. چڑھانے کے لیے تو آدمی کی ضرورت پڑے گا, پکڑنا پڑے گا. لیکن جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے لیے کچھ نہیں, کھیل ہے. تو شریعت میں ہم جب اتر جائیں گے, شریعت پر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے, تو یہ نماز کا اہتمام, روزوں کا اہتمام, دین پر چلنا, سنت پر چلنا, سنت کے مطابق چہرہ بنانا, سنت کے مطابق لباس بنانا, یہ سب کچھ ہمارے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ عمر ابھی کافی پڑی ہے. ابھی تو ہماری عمر 15 سال ہو رہی ہے, 20 سال کے ہم نوجوان ہیں, ابھی ہمارا جو ہے 30-40 سال باقی. کسی نے دیکھا ہے موت کے رجسٹر کو کہ کون کب جائے گا دنیا سے؟ کسی کو پتا نہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے 10 سالہ بچوں کو دفن کر رہے ہیں, 30 سال کے آدمی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, 30 سال کو جو ہے جنازہ پڑھ رہے ہیں. اور اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو ہم نے بہت بڑی سمجھ لیا. دوستو, اذان اور اقامت ہماری ہو چکی ہے. آپ حضرات جنازے بارہا پڑھے ہوں گے. جنازہ گاہ میں جنازے کی جو نماز ہوتی ہے اس میں اذان اور اقامت ہوتی ہے. شمس بھائی, کبھی آپ نے سنا اذان اور اقامت؟ وہ نماز ہے, ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ ہماری اذان اور اقامت دنیا میں آتے ہی کہی جا چکی ہے. جیسے ہی بچہ کا تولد ہوتا ہے تو ایک مولوی صاحب یا کوئی دیندار آدمی اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہہ دیتے ہیں. اب سمجھ لیجئے کہ یہ مطلب کہ زندگی کی شروعات ہو گئی. مسجدوں میں اذان ہوتی ہے, اقامت کہی جاتی ہے 5 وقت نمازوں کے لیے. تو بھائی اذان اور اقامت کے درمیان, اذان اور اقامت سے لے کر نماز تک کا جو وقفہ ہے, جو ٹائم ہے, وہ کتنا منٹ کا رہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. کسی نماز میں 15 منٹ اور کہیں پر 20 منٹ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آدھا گھنٹہ 30 منٹ کا وقفہ رہتا ہے. تو جب ہماری اذان اور اقامت ہو چکی ہے, اب نماز باقی ہے, تو اب سمجھ لیجیے زندگی کتنی بڑی ہے, کتنا وقفہ ہے. آدھا گھنٹہ کی زندگی ہے. نوح علیہ السلام 14 سالہ زندگی گزارنے کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے اس طرح لگا کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا, دوسرے دروازے سے میں نکل گیا. تو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, کام کاج کرنا منع نہیں, کام کاج کیجئے, دنیا داری کیجئے, پیسے کمائیے, سب کچھ کیجئے. پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مسجد بنا دیا. کوئی ضروری نہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہے خیر الانام میں نماز پڑھیں گے تو اس کی نماز ہوگی, نرسا میں اس کی نماز نہیں ہوگی, دھنباد میں نہیں ہوگا, ہزاری باغ میں وہ نہیں پڑھ سکتا. ایسے تو کوئی قید نہیں ہے. پوری زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے مسجد بنا دیا ہے, کہیں بھی نماز ہو رہی ہے. اور اگر شدید مجبوری ہے, پریشانی ہے, تو کم سے کم نمازی بن کر کے آپ رہیے. ٹھیک ہے, ایک آدھ وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے, نماز چھوٹ جاتی ہے, ڈیوٹی کی پریشانی ہے, اس طرح مواقع نہیں ہے, اس طرح کے انتظامات نہیں ہے. لیکن جب آپ نمازی بن کر رہیں گے تو زندگی بھر میں ایک نماز بھی آپ کے ذمہ قضا نہیں رہے گا. جب آپ 2-4 وقت کے پڑھ لیں گے تو وہ ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی آپ. اور شیطان کو تو معلوم ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان تمہارے لیے جو کھلا ہوا دشمن ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں مبلغین حضرات جو جماعت میں گھومتے ہیں, گشت کرنے جاتے ہیں کہ بابو جماعت آئی ہوئی ہے مسجد میں, تو ٹھیک ہے انشاءاللہ جمعہ سے جو ہے شروع کر دیں گے, آج تو بدھ ہے, جمعہ سے انشاءاللہ شروع کر دیں گے. وہ دیکھ لیا رجسٹر کہ جمعہ تک ہم دنیا میں رہیں گے. یہ وعدہ واحد کیا چیز ہے؟ بس شروع کر دینا ہے, ہم کو پڑھنا ہے. کبھی قضا ہوگا, کبھی چھوٹے گا, کبھی ناغا ہوگا, کبھی مجبوری ہوگی, کبھی نیند کا غلبہ ہوگا, کبھی نماز قضا ہو جائے گی. لیکن نمازی بن کر رہنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے کہ میدان حشر میں اگر اللہ تبارک و تعالی صرف ان
وقتوں کا حساب لے لے، جس وقت میں آپ فارغ تھے، ڈیوٹی نہیں تھی، دنیاوی الجھن نہیں تھا، بال بچوں کی پریشانی نہیں تھی، صحت جو ہے صحیح سلامت عافیت تھی، اور اس وقت کا حساب اگر لے لے تو ان نمازوں کا حساب دے دو، ڈیوٹی والا چھوڑ دو، بیماری والا چھوڑ دو، تم گھر میں نہیں تھے اس کو بھی بات کر دو، لیکن جس وقت تم فارغ تھا ظہر میں یا فجر میں یا عصر میں، اس نماز کا حساب دے دو۔ تو کیا کریں گے ہم اس وقت؟ حساب دے پائیں گے؟ کتنا پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا۔ سوال آسان ہے لیکن جواب بہت مشکل بن جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور نوجوانوں سے خصوصاً میری گزارش ہے کہ آپ نماز کا پابند بنیں۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، موت اچانک آتی ہے۔ کیوں بھائی؟ موت کسی کو وارننگ دے کر نہیں آتی ہے، نہیں بیل بجائے گا آپ کو، موبائل میں فون کرے گا کہ فلاں صاحب کل آپ کے ہم آنے والے ہیں، تیاری شروع کر دیجیے، تو آپ مصلی بچھا کر نماز شروع کر دیے، صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، توبہ استغفار، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچانک موت آ جاتی ہے، ہاسپٹل میں موت آتی ہے، گھروں میں موت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت مقدسہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اگر تم موت سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، تو تم بھاگ نہیں سکتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جوان ہوا اور بچپنے ہی میں جو ہے اس کا باپ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ یتیم بچہ تھا، والدہ باحیات تھی، دادا دادی بھی جا چکے تھے، بڑے ابو بھی نہیں تھے۔ تو جب وہ ہوش سنبھالا، سمجھدار ہوا، بچوں کے ساتھ، دوست یار کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا، تو دیکھا کہ یار میرا جو دوست لوگ ہے اس کا دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، چچا بھی ہے، ابو بھی ہے، میرا یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ تو اپنی والدہ سے سوال کرتا ہے وہ بچہ کہ امی جان، ہر جتنے بھی میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میں کھیلتا کودتا ہوں، ان لوگوں کی جو ہے باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، دادا دادی بھی ہے، نانا نانی بھی ہے، اس گھر میں تو کوئی نہیں ہے ہمارے آپ کی سوا، میرا ابو جان کہاں؟ کہا کہ بیٹا تم چھوٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ چاچو کہا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا دادی کہا ان کا تو تمہارا ابو سے پہلے انتقال ہو۔ بچہ سوچنے لگا کہ اس گھر میں موت آتی ہے، ہم رہیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے، بھاگو یہاں سے، اس گھر کے اندر موت ہی موت آتی ہے، دادا دادی چلے گئے، ابا چلے گئے، چاچا چلے گئے، نانا نانی بھی موجود نہیں ہمارا، تو ہم رہیں گے تو ہم بھی تو مر جائیں گے، بھاگو یہاں سے، کوئی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں موت نہ پہنچ سکے۔ وہ دوڑتا بھاگتا ہوا ایک جنگل کی طرف رخ کیا، راستے میں جا رہا تو کچھ بچے لوگ کھیل رہے تھے، وہاں بھی دھول مٹی وغیرہ جو ہے اڑ رہا تھا، تو یہ کترا کر چلنے لگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے میرے دوست، تم اس دھولا سے اور مٹی سے نفرت کر رہے ہو، مرو گے تو اسی کے اندر جاؤ گے، اور منو من اس طرح یہ مٹی اور دھول تمہارے اوپر ڈال دیا جائے، اس وقت کیا کرو؟ کہنے لگا کہ موت کے ڈر سے بھاگ رہے تو راستے میں بھی موت ہی کا پیغام سنائی دے رہا، کہاں جائیں؟ ایک جنگل کے اندر وہ داخل ہو گیا، اور وہ بہت پرانا سنسان جنگل تھا، اس کے اندر ایک پہلے زمانے کا راجہ بادشاہ لوگ کا کسی کا ہوگا شکار کرنے کوئی گھر روم بنا ہوا، وہ ٹوٹا پھوٹا تھا، تو اس روم کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو دیکھا کہ اندر میں جو ایک کونے میں اژدہا سانپ بیٹھا ہوا ہے، ایک کونے میں بچھو بیٹھا ہوا ہے، دروازے طرف دیکھا موڑ کر کے تو ہاتھی صاحب جو ایک پاگل ہاتھی تھا وہ بھی جو ہے سامنے میں آ گیا ہے، بہت دن کے بعد انسان سے ملاقات ہوئی۔ اب جدھر وہ نگاہ اور نظر دوڑاتا ہے اسے موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ اب وہ سوچا کہ اگر ہم 50 سال 70 20 سال بعد مرتے اب تو جو ہے تازہ معاملہ ہو گیا، ابھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، بچے تو کیسے بچے؟ اتنے میں وہ لڑکا جو ہے سجدے میں چلا گیا، اور بات اسے سمجھ میں آ گئی کہ موت سے فرار اختیار کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے، موت سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما۔ چنانچہ ہاتھی بھی بھاگ گیا اور سانپ بھی نکل گیا، بچھو بھی ایسے وہاں چلا گیا، پھر وہ بچہ واپس اپنے گھر چلا آیا، اسے موت سمجھ میں آ گئی کہ موت سے بچنا مشکل۔ تو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں،
ہم زندگی کے لمحات کو یوں ہی ہم ضائع نہ ہونے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، دنیا کے بغیر زندگی کو بچانا بھی مشکل ہے، لیکن زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں دیا ہے، یہ آخرت کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ یہ تو عارضی دنیا ہے، آج ہے کل یہ ختم ہو جائے، کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی، یہ باقی نہیں رہے گی۔ اصل زندگی اور اصل دنیا جو ہے آخرت والی زندگی ہے۔ اگر ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت کر لیں، تھوڑے سے ہم جو ہے دین پر شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری آخرت والی زندگی سدھر جائے اور بن جائے۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ہم رب چاہی والی زندگی گزاریں۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں ہمارے رسول کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہم روزی کما رہے ہیں، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، کس میں حلال ہے کس میں حرام ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ حرام میں بڑی مزہ آتا ہے اور وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، بہت جلدی بھی آ جاتا ہے، لیکن کامیابی اس میں نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں خراب ہو جائیں گی، ہماری نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ہماری امت میں کہ لمبی لمبی داڑھی اور لمبے لمبے جبہ قبہ پہنے ہوئے ہیں اور یا ربی کہہ رہا ہے، مگر اس کا خوراک اور غذا ہی صحیح نہیں ہے۔ بتاؤ ایسی حالت میں اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے رزق روزی میں غور کرنا بہت ضروری ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر روزی ہی ہماری صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات عبادت جو ہے بیکار ہو جائے گی ہماری۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دلوں کو جنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے تو انسان کا دل بھی جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ کا علاج کیا ہے، اس کو ہم کیسے دور کریں؟ لوہے کا زنگ کو تو ہم کیمیکل وغیرہ سے جو آگ کے بھٹی میں ڈال ان کو صاف کر لیتے ہیں، کپڑا میلا ہو جاتا ہے صابن سے دھو لیتے ہیں، جسم میں گندگی آ جاتی ہے تو شیمپو وغیرہ صاف کر لیتے ہیں، لیکن دل میں جو جنگ لگ جاتا ہے انسان کا، اس کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تم جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، ہر وقت ہر کام کو کرنے کے وقت موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان موت کو سامنے رکھے گا تو گناہ سے اس کی حفاظت ہوگی، گناہ سے بچ جائے گا کہ چلو گئے مالک نہیں ہے، چوری کا اچھا موقع ہے، مگر موت کو جب یاد کرے گا تو کہے گا کہ نہیں، میرا مالک میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت تلاوت۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کثرت موت بھی فوت ہوگی ہماری زندگی سے، چونکہ ہم کو فرصت ہی نہیں پیسہ کمانے کی، دن رات مارا پھرتے پریشان ہیں، اور کثرت تلاوت بھی ہماری زندگی سے نکل گئی۔ اس کا مشاہدہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جمعہ کے دن مسجدوں سے تلاوتوں کی آواز آیا کرتی تھی، بنبناٹ جو ہے گنگناٹ کی آواز آتی تھی، قرآن اور پارے کم پڑ جاتے تھے، گھر سے لے جانے پڑتا تھا، اس دور میں اتنا قرآن پارے بھی نہیں رہتے تھے مسجد میں۔ اور ابھی دیکھیے طاق خالی نہیں ہے، پاروں سے قرآنوں سے پارا بکسوں سے جو ہے بھرا ہوا ہے، مگر پڑھنے والے ہیں کوئی نہیں۔ پہلے جو ہے گھروں سے جمعہ کے دن قرآن کی تلاوتوں کی آواز آیا کرتی تھی، کھڑکیوں سے، دروازوں سے، سوراخوں سے۔ آج گانا باجا، موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، اس سب کی آواز آتی ہے، تو بدل گیا وقت۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنی زندگی پر غور فکر کرنا ہے اور مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہم لوگ ایمان والے ہیں، بہت بڑی نعمت اور دولت ہمیں دے رکھی ہے، ہم اس نعمت کی اور دولت کی ہم قدر کریں، ورنہ بزرگ اور دوستو موت سے پہلے پہلے اگر یہ نعمت اللہ نے ہم سے چھین لیا، ہم نے ناقدری کی تو ظاہر سی بات ہے چھین لے گا۔
تو پھر جو ہے ہمارا حشر بہت برا ہوگا اور ہمارا حشر جو ہے غیروں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک عمل کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو سامنے رکھ کر جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔